الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا مما دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكرا فلينكره بعيده ومن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها ونضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو ہمیں عصر کی نماز کے بعد اس مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرمایا: ومن احسن قولا مما دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اس شخص سے بہتر بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور خود نیک عمل کرے اور کہتا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. تو حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ جو بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بندے کو بلانا. یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین بات ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرمایا: کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. کہ تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو، تمہیں نکالا گیا، لایا گیا، بلایا گیا، تم خود نہیں آئے ہو. میں اگر چاہتا تو تمہیں پچھلے امت میں بھیج سکتا تھا، لیکن میں نے خود تمہیں آخر نبی کی امت میں چنا. تم خود نہیں آئے، میں تمہیں چنا ہوں. آخر نبی کی امت میں میں تمہیں لایا ہوں، تم خود نہیں آئے. تمہارا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تمہارا کام تو یہی ہے کہ تم انسان کو بھلائی کی طرف بلاؤ اور برائی سے روکو. ہمیں بہترین امت کا لقب اسی بنا پر دیا گیا کہ ہم خیر کی طرف بلائے اور برائی سے روکے. اسی وجہ سے ہمیں بہترین امت کہا گیا. اگر کوئی انسان یہ نہیں کرتا، بھلائی کی طرف نہیں بلاتا، برائی سے نہیں روکتا، تو پھر وہ کیسے بہترین امت ہو سکتا ہے؟ لقب تو اسی بنا پر ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من رأى منکرا فلینکرہ بعیدہ ومن لم یستطع فبلسانہ ومن لم یستطع فبقلبہ وذلک ضعف الایمان. کہ تمہارے سامنے اگر کوئی برائی ہوتے دیکھو اور تمہارے اندر طاقت ہو اس کو ہاتھ سے روکنے کی تو اسے ہاتھ سے روکو. اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو، زبان سے روکنے کی طاقت ہو تو زبان سے روکو. اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہ ہو تو اس کام کو دل سے برا سمجھو. اور ایمان کا سب سے کم درجہ ہے، ایمان کا سب سے کم درجہ ہے. اللہ تعالیٰ سورہ عصر کے اندر تبلیغ کو سمجھایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا: والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم کہ انسان خسارہ میں ہے، سوائے ان لوگوں کے وہ لوگ خسارہ میں نہیں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وہ لوگ خسارہ میں نہیں ہے جو خود ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور وتواصوا بالحق ایمان کی دعوت دی، وتواصوا بالصبر اور عمل کی نصیحت کی. چار باتیں فرمائیں کہ وہ انسان خسارہ میں نہیں ہے جو ایمان لائے خود اور دوسروں کو ایمان کی دعوت دی، ایمان کی تلقین کی، خود نیک عمل کرے اور دوسرے کو نیک عمل کی نصیحت کی. اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ ایک کام ہے تمہارے ذمہ. انسان دیکھا جائے 24 گھنٹے میں دیکھا جائے تو ایک وقت ایسا نہیں پایا جاتا کہ دوسرے انسان کے سامنے ایمان کی تلقین کی ہو، عمل کی نصیحت کی ہو. حالانکہ جس طرح ہمارے ذمے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اسی طرح دوسرے کو ایمان کی تلقین کرنا، عمل کی نصیحت کرنا یہ بھی ہمارے ذمے فرض ہے. لیکن انسان اگر ایک وقت کی نماز
چھوٹ جائے یا قضا ہو جائے تو اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے، افسوس ہوتا ہے، لیکن 24 گھنٹے میں ایک انسان کو بھی ایمان کی تلقین نہیں کی گئی، عمل کی نصیحت نہ کی گئی، اس بات پر افسوس نہیں ہوتا، اس بات پر افسوس نہیں ہوتا۔ تو ہمارے ذمہ تو یہ کام دیا گیا، تمہیں کرنا ہے، حدود ہے، تمہارے جس قدر طاقت ہو۔ تو ہمارا اگر دیکھا جائے ہمارے بستی کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے والا سب انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا مان رہے ہیں؟ نہیں، کوتاہی ہو رہی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، تو ہمارے ذمہ ہے ان کو بھلائی کی طرف بلانا، ان کو بھلائی کی طرف بلانا، یہ ہمارے ذمہ ہے، ہمیں کرنا ہے، اس امت پر دیا گیا، ہمیں کرنا ہے اور بار بار بتانا ہے۔ یہ نہیں کہ میں ایک مرتبہ اس انسان کو بتا چکا ہوں، نہیں آتا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ہے رسول آپ میرے بات کو پہنچاتے رہیے، آپ اس بات کو پہنچاتے رہیے جو آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل ہوئی۔ تو بلغ کا ترجمہ ایک مرتبہ نہیں آتا، بلغ کا ترجمہ آتا ہے بار بار پہنچانا۔ کب تک؟ جب تک ہم مر نہ جائے، جب تک ہم مر نہ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک انسان کے پاس 70 سے زائد مرتبہ جاتے تھے۔ خود ابو جہل کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول ابو جہل کے پاس 70 سے زائد مرتبہ گئے۔ اللہ کے رسول کو معلوم تھا کہ اس دور میں، اس زمانے کے ایک فرعون ہے، ایمان نہیں لائے گا، اللہ کے رسول کو معلوم تھا، پھر بھی اللہ کے رسول 70 سے زائد مرتبہ گئے۔ آخر میں ابو جہل یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ محمد اب تو بس کر، محمد اب تو بس کر، میں تیرے پروردگار کے پاس جا کر ایک گواہی دے دوں گا کہ تو نے اس دین کو میرے تک پہنچا دیا تھا، بس تو اب بس کر۔ تو ہمارے تو ذمہ ہے، ایک مرتبہ نہیں، ہمیں کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان سارا دن روزہ رکھے، رات میں ساری رات نوفل پڑھے، دین میں ایک قرآن ختم کرے اور لاکھ لاکھ روپے صدقہ کرے، اس سے بہتر ہے کہ اس کے کہنے سننے پر ایک انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے والا بن جائے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ تبلیغ والے فلاں فلاں فضیلت بیان کرتے ہیں، فلاں فلاں فضیلت بیان کرتے ہیں، یہ کیسے؟ تو مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ تو تھوڑی بتاتے ہیں، مجھ سے پوچھو تو میں کہوں گا کہ ہر قدم میں اسے اللہ ملے گا، ہر قدم میں اسے اللہ ملے گا، اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ یہ بہت اونچا والا کام ہے، کریں گے ہم انشاءاللہ۔